آپ سب کو میرے اور میری ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. ایران، چین اور روس مشترکہ بحری مشقیں ابنائے ہرمز میں کرنے جا رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ کل مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوا بٹوین امریکہ اینڈ ایران جس میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا، although اس کو مثبت پیش رفت تو کہا گیا ہے. تو کیا اب یہ معاملہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کشیدگی مذاکرات کی میز کے بجائے میدان جنگ میں حل ہونے جا رہی ہے؟ اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے عمران خان کی تینوں بہنوں کی جانب سے بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں ایک دفعہ پھر سے یہ بات چل نکلی ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ لاحق ہے. اور اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے بانی کی رہائی کے لیے ایک الگ سے ٹاسک فورس بنانے کا بھی اعلان کر دیا. اس طرح کے اقدامات، یہ فورسز بنانا، دھرنے دینا، احتجاج کرنا، کیا بانی کی رہائی کے لیے پریشر بلڈ کر سکیں گے یا پھر تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کے لیے مزید جو ہے وہ وجوہات فراہم کریں گے؟ اس پر بات کریں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بہت اہم ایک بیان دیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں اسی طرح سے دہشت گردی جاری رہی تو پاکستان افغانستان میں فضائی کارروائی کرنے سے ہچکچائے گا نہیں. ان تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. بالکل آپ نے اپنی طرف سے مبارک دے دی سارے لوگوں کو. ٹیم کا بھی کہہ دیا، میرا ذکر نہیں کیا. میں خود کہہ آپ بالکل میری ٹیم کا حصہ ہیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے ہو گیا. بہرحال یہ بہت خوشی کا موقع ہے، اس لیے مبارک ہو ان کو. اللہ کرے کہ ان کا سب کا رمضان جو ہے وہ خیر خیریت سے گزرے. جی بالکل. بخاری صاحب آپ کی پریڈکشن، جو بات آپ جب سے شاید یہ کشیدگی چل رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران، تب سے آپ نے یہ بات کر رہے تھے، ابھی آن گراؤنڈ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہم نہیں دیکھ رہے تھے، تب سے آپ نے یہ بات کی کہ ناؤ ایران از ناٹ ان دا سیم پوزیشن. اگر امریکہ نے کوئی جارحیت کی یا اس طرح کی کوئی ملٹری پوسچرنگ کی تو روس اور چائنا نیوٹرل نہیں بیٹھیں گے. وہی ہوا ایگزیکٹلی. اب تینوں مل کر بحری مشقیں کرنے جا رہے ہیں ابنائے ہرمز میں. کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ میرے خیال سے یہ نہ صرف بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بلکہ جو چیزیں جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا رخ موڑنے کے لیے بھی ایک اہم کردار جو ہے وہ یہ ادا کریں گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو اتنا کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جہاں چاہے جتنی مرضی جارحیت کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہی ہوا. ہم تو کہہ ہی رہے تھے لیکن میرے خیال سے کوئی اس کو پذیرائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگوں کا خیال تھا شاید اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. رشیا اینڈ چائنا میں بٹوارا ہو گیا ہوا ہے آپس میں امریکہ کے ساتھ، وہ یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا. میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. بالآخر اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ایئر اور کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا. رشیا کا باقاعدہ اہم عہدیدار جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین اور روس کے بحری بیڑے آلریڈی ہیو سٹارٹڈ دیئر جرنی ٹورڈز اسٹیٹ آف ہارمز. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اس کی سربراہی کہہ لیجیے یا اس کو جو اوورسی کرے گا، سپروائز کرے گا، وہ ہے ایرانی پاسداران. اور ایرانی پاسداران آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا خطرہ قرار دیے گئے ہیں پوری دنیا کے لیے. ایک بہت بڑی فورس ہے، ایک بہت پرقوت کو، بڑی ڈیڈیکیٹڈ، بڑی کمیٹڈ فورس ہے. جانوں مانوں کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی ہے. یہ آزما چکے ہیں پہلے امریکن کئی دفعہ. عراق نے بھی آزمانے کی کوشش کی، پھر سیریا نے آزمانے کی کوشش کی. تو یہ پاسداران جو ہیں یہ بے خوف و خطر لڑتے ہیں. تو انہوں نے اس کا مقصد، جو ان کے جو کمانڈر ہیں حسن مقصود لو، یہ ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ اس علاقے کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور جو جارحیت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے. یہ تو ہو گیا ایک. صاحب ایک اور جو روسی ان کی جانب سے اسسٹنٹ جو ان کے صدر کے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ کریٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیے جا رہا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ جو سنگولر سپر پاور کا کانسیپٹ ہے جو امریکہ کے ٹرمپ کو دوبارہ بخار چڑھا ہے، اس کو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی باقی قوتیں جو ہیں وہ اجازت دیں گی کہ یہ اس کی منوپلی جو ہے وہ قائم رہے. دیکھیے جی تینوں فورسز کی مشترکہ مشقیں ہیں. ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان اقدامات کو ہم آہنگی پیدا کرنا اور امریکہ کی طرح سے صرف سے بحری دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. اب ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے پہلی دفعہ کہ یہ بحری دہشت گردی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اس خطے میں اس کی بحری اور فضائی قوت سے ایران ڈرنے کی بجائے اپنے اتحادیوں روس اور چین کے ساتھ مل کے اب مشقیں کر کے اس کو پیغام دے رہا ہے کہ گیٹ ریڈی. وی آر ناٹ الون اینڈ بی ہوں تہاڈی بھی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. امریکی نائب صدر وینس جو ہے
وہ پہلی دفعہ، وہ بہت نیگیٹو آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے، ان کی بیگم بھی انڈین ہے، تو ان کا مسلمانوں کے بارے میں کوئی نیک لفظ ان کے منہ سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گفتگو سے یہ اخذ کرنا کہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ تو شاید ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پازیٹیو اور یعنی مثبت اور ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ توقع ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو سیکنڈ راؤنڈ ہے، یہ تعمیری ثابت ہوں گے. تو دیر از این آپٹمزم بینگ اناؤنسڈ بائی دا امریکن لیڈرشپ. آگے چلتے ہیں جناب. ایران کے صدر نے کہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کہا ہے. بخاری صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جن پر ایران ابھی تک بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ساری آپشن ٹیبل پر موجود ہیں. دیکھیے میں نے اس طرح کے جب جارحانہ پوسچرنگ امریکہ کی طرف سے اختیار کی جاتی ہے ہر راؤنڈ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اب یہ جو مشقیں ہونے جا رہی ہیں یہ امریکہ کو کس حد تک اپنا پوسچر تبدیل؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوسچرنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے چپس ہائی کرنے پڑتے ہیں. اس لیے جس طرح کی دھمکیاں ٹرمپ دے رہے تھے، یہ سب کچھ تو ٹرمپ سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی زبان یہ بولتے ہیں. لیکن وہ تو نا ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں سے کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنا. یہ کیڑے نکالنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ ایران از ناٹ دا سیم ایران آف دا لاسٹ ٹائم. اس وقت مذاکرات میں اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کا پارٹیسپیشن جو ہے بہت مثبت ہے. اور وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ ممکن ہے جلدی کوئی فیصلہ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو ریپیٹیشن ہے آف دھمکیوں، اس کے اوپر کوئی زیادہ بادر کرنے کی ضرورت نہیں، بیکاز ایران ان دھمکیوں سے ڈرنے سے نہ صرف انکار کر چکا ہے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے تو اپنی فضائی قوت، اپنی بحری قوت، اس کو بھی دور کریں ہم سے، اور یہ دھمکیوں کی زبان بولنا بند کریں. اچھا، جو سب سے بڑا ایشو تھا میرے خیال سے جو ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الزام تھا ایران کے اوپر کہ وہ نیوکلیر ہتھیار بنا رہے ہیں. اسرائیل نے اسی کو لے کے چڑھائی بھی کی تھی، اسی کو لے کے امریکہ کو اپنے ساتھ ملایا بھی تھا. ایران اس سے پہلے IAEA کی NPT سائن کر چکا ہے اور ان کو ایکسیس دے چکا ہے ان کے انسپیکٹرز کو. 3 یا 4 مرتبہ وہ ان کی تمام نیوکلیر انسٹالیشن جو ہے وہ ان کو انسپیکٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایک انڈیکیٹر بھی نہیں ملا کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے. دس از نمبر 1. دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ اوکے، اف یو اسٹل ہیو ڈاؤٹس وی آر ریڈی ٹو الاؤ یو ٹو کم اینڈ کنفرم اٹ. یہ میرے خیال سے بہت بڑی آفر ہے، اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی آپٹمزم کا مظاہرہ کیا. ان کا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کوئی فیصلہ نہ ہو، لیکن عملی شروعات ہو چکی ہیں اس طرف. تو میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں اگر اس کو انالائز کروں تو یہ لگتا ہے کہ مذاکرات اب کسی نہ کسی پازیٹیو سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ورنہ ان سارے لوگوں کی زبان سے اس طرح کی لینگویج، اس طرح کے لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ متوقع نہیں تھا. پہلے تو دھمکیوں کی زبان میں بات ہو رہی تھی. جی بخاری صاحب ٹھیک. بخاری صاحب ابھی 2 ہفتوں تک اگلا راؤنڈ مذاکرات کا نہیں ہونے والا، جبکہ 2 ہفتوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو ایک اور بحری بیڑا فورڈ جو موو کیا گیا ہے مشرق وسطیٰ کی جانب وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم جو تینوں کنٹریز مل کر مشقیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بات مذاکرات سے حل ہوگی یا کچھ اور تیاریاں چل رہی ہیں؟ دیکھیے دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. قوت کا مظاہرہ کی ابتدا امریکہ نے کی، بالکل ٹھیک ہے. روس اور چین اب اپنے اتحادی کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے ممکن ہے کل کو میری یہ بات بھی کنفرم ہو جائے کہ اب اس بحری بیڑے کی جو دوسرا وہاں سے روانہ ہوا ہے اس کی موومنٹ روک دی جائے گی. اس لیے کہ پہلے تو اٹ واز اے تھوروفیئر، ان کے باپ کا علاقہ تھا جہاں میں جیسے مرضی دندناتے پھر رہے تھے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم اینی مور، بیکاز اب اس آبنائے ہرمز میں جو سب سے بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے وہاں روس اور چائنا کے جہاز بھی ہوں گے، وہاں پر ایران کے جہاز بھی ہیں. ایران کا میزائل سسٹم بھی، ٹریگر پر انگلیوں والی بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے. بالکل. تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی ہے. روس اور چائنا کے بیچ آنے میں اب اور زیادہ قوت کے ساتھ ایران جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گا امریکہ کے ساتھ. ڈیفینیٹلی. اور بخاری صاحب اگر اب امریکہ کی جانب سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو اٹ ول بی اے تھرڈ ورلڈ وار، رائٹ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ یا امریکہ افورڈ کر سکتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار. میں نے تو اس سے پہلے یہ کہا تھا تھرڈ ورلڈ وار کی اصطلاح تو آپ نے استعمال کی اور بالکل ٹھیک کی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جنگ چھیڑے گئی نہیں. یاد ہے آپ کو میں بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھریٹ کی حد تک یس، شو آف پاور کی حد تک تیز، دوسرے کو امپریس کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن
बॉडी बैग्स अमेरिका नहीं अफोर्ड कर सकता वापस ले जाना, और बॉडी बैग्स तो पहुंच जाएंगे। ईरानियन भी अपनी जान से जाएंगे, शहीद होंगे, लेकिन अमेरिका को भी कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये इदराक है वहाँ की लीडरशिप को, इसीलिए मैंने कहा था कि ये आगे चले जनाब। सबसे बड़ी डेवलपमेंट एक और हुई है, चीज़ें ना बड़ी बरक़ रफ्तारी से बढ़ रही हैं। मगरबी किनारे के हवाले से जो इसराइल के इक़दाम हैं, उसकी 100 से ज़्यादा ममालिक ने शदीद तरीन लफ्ज़ में ना सिर्फ मज़म्मत की है, बल्कि ये दबाव डाला है कि ये फ़ैसला फौरी तौर पर वापस ले लिया जाए। अब इन 100 ममालिक किस किस खित्ते के लोग हैं? इसमें अरब लीग शामिल है, इसमें यूरोपीय यूनियन शामिल है, और इसमें OIC के तमाम ममालिक शामिल हैं। ठीक है जी। और इसराइल पर उन्होंने ज़ोर दिया है कि फिलफौर इस फैसले को आप वापस लें। एक और आवाज़ जो होनी तो बहुत अहम चाहिए, लेकिन उसकी कुछ ज़्यादा सुनी नहीं जा रही थी, वो है एंटोनियो गुतरस। उन्होंने भी एक बहुत अहम बात की है, उनका एक ऐलान है। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने नए इक़दाम फौरी तौर पर वापस ले, जो कि सिर्फ अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे इस खित्ते में, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ आलमी अदालत इसकी तस्दीक कर चुकी है। बिल्कुल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। एक मिनिस्टर है जी, मैं उस मनूस का नाम लेना नहीं चाहता, वैसे उन्होंने फतवा जारी किया है कि हम ओस्लो अकॉर्ड को अमलन और रस्मन मनसूख करने का इरादा रखते हैं। उनका बाप भी नहीं कर सकता मनसूख। वो अकेली पार्टी नहीं है ना ओस्लो अकॉर्ड की। ओस्लो अकॉर्ड की तो बहुत सारी पार्टीज है ना, उसके ग्रंटर्स भी हैं जी। तो वो इतना आसान नहीं है, ख्वाहिशात करने में कोई हर्ज नहीं है। वो ये कहते हैं कि गज़ा और यहूदा और सामरिया दोनों से फ़लस्तीनी हिजरत की हौसला अफजाई करते हुए खुद मुख्तारी की राह पर गामजन होंगे। ये वही ग्रेटर इसराइल का जो बेतुका ख्वाब है नेतन्याहू का, ये उसकी एक्सटेंशन है। ये उसी के हवाले से बात इस कदर जारहाना लहजा जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि वो फ़लस्तीन को एक अरब दहशतगर्द रियासत की बात। मैंने कहा ना कि मैं इस मनहूस का नाम ही नहीं लेना चाहता। जो ज़मीनी हकायक को से आंखें बंद करके बयान दे, उस बयान को तो सीरियसली लेना ही चाहिए। मैं बकवास कह सकता हूँ मैं एट बेस्ट इसको, कि ये जो इसराइली वज़ीर है इन्होंने ये बकवास मारी है जिसकी ना कोई हैसियत है और ना इसका कोई असर होने जा रहा है। असल बात क्या है, ये जो मुसलमानों की जो कुव्वत है ना, जो जज्बा ईमानी है, ये है जिससे सारे डरे हुए हैं। अब आप देखिए तमाम तरह पाबंदियाँ इसराइल के अंदर, कितनी शदीद पाबंदियाँ हैं। मस्जिद अक्सा में किसी का दाखिला मुमकिन नहीं है, इसराइली फ़ौजी वहाँ तैनात हैं, आपके सामने हैं। लेकिन कल चाँद नज़र आने के बाद मस्जिद अक्सा में क्या हुआ उसकी मंजर कशी काश मैं कर सकता, और काश हम उसकी फुटेज दिखा सकते। वो मेरे ख्याल से दिखाई भी जा रही है, आप सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर, कि इन तमाम ख़तरों के बावजूद कि अगर हम गए वहाँ से गोलियों से हमें भून दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जो हाल था, यही वो मुसलमानों के दीन की, यही मुसलमानों का जो फेथ है उसका रिफ्लेक्शन है जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, हर रोज़ जब हम इस तरह की खबर डिस्कस करते हैं तो मेरा एक ही सवाल होता है कि मजम्मत तो आ रही है, मजम्मत तो 2023 से चलती आ रही है बुखारी साहब, और ये मजम्मत के दौरान ही इसराइल ने सारे गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया। अब आप फिर एक मरतबा चाह रही हैं कि मैं इन सब की मजलिस पढ़ूँ, इन सब के ऊपर तबर्रा करूँ। मैं तो तबर्रा कर करके भी तंग आ गया, इनको गैरत ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ। लेकिन अब चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं हिस्सा इसके, इसलिए अब ईरान को इन मुसलमान ममालिक की और इन खलीजी रियासतों की मोहताजी नहीं है। द कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ गोइंग बियॉन्ड दिस रीजन। आपको याद है ईरान ने कितने खौफनाक तरीके से मतले किया था कि खुदा के लिए अब चिंगारी जंग की ना छेड़ना, बिकॉज ये ना सिर्फ इस खित्ते को लपेट में ले लेगी, इसकी फिर कोई लिमिट्स नहीं रहेंगी। सपोज दैटली हाइपोथेटिकली अगर चाइना और रूस ईरान का साथ देते हैं, दिल से देते हैं, तो ज़रा तसव्वुर कीजिए क्या मंजरनामा होगा। बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से समझता हूँ और आपको कह रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त पेंटागन में CIA में बैठ के डे एंड नाइट, रातों की नींदें हराम हुई होंगी इस अनाउंसमेंट के बाद। बिल्कुल, डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बुखारी साहब। इसके बाद आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और फिर रूस और चाइना क्या इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि अपनी अपनी इजारादारी, अपने आप को सुपर पावर बनवाने की एक रेस में जिसने ये जंग जीत ली है, जिसने इसमें स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर हुआ, वही फ्यूचर के लिए सुपर पावर कहलाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप इज़ ए बिजनेसमैन। वो नफ़े मुनाफे और नुकसान को देख के आगे बढ़ता है।
बेशुमार फैसले उसके जो हैं, चाहे उन्हें एग्जेक्टिव ऑर्डर कहिए आप, अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ उसकी नहीं बन रही हैं। उसकी रियासतों में उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, सब आपके सामने हैं। लेकिन वो अमेरिका को अमीर बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जो अमेरिका को वीकन कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है अमेरिका को। अमेरिका की आने वाली लीडरशिप को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो मकाम वापस हासिल करने के लिए, इसका इदराक मेरे ख्याल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को होगा ज़रूर। बिल्कुल बुखारी साहब, इदराक तो होगा, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का इकदाम किया जाता है, अगर अमेरिका की जानिब से कोई भी ऐसी हरकत की जाती है, तो क्या ये दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को अब किस तरह से तब्दील कर सकता है? देखिए, इफ वॉर स्टार्ट्स इन द गल्फ और इफ अमेरिका अटैक्स ईरान और वाइस वर्सा इजराइल अटैक्स ईरान, दैट विल बी द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। दो राय इसके बारे में नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।